مجھے اعصابی بیماری ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، سہارے سے چلتا ہوں، قطروں کی بھی بیماری ہے، وضو کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ صبح ایک دفعہ واش روم جانے کے بعد کیا میں دن میں باقی نمازوں کے لیے تیمم کر سکتا ہوں؟ پانی ہاتھ میں لے کر چہرے تک پہنچانا بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، وضو کرنا اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو وضو ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ وہ تو جب پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی نہ ہو تو تیمم کی شریعت میں اجازت ہے۔ اور پانی ہاتھ میں لے کے مسح کرنا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ پانی بہانا ضروری ہے۔ تو اب مشکل کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر ایسا پاسبل ہے کہ آپ کسی کی مدد لے سکتے ہیں وضو کرنے میں تو پھر کسی کی مدد لینی پڑے گی آپ کو۔ تو اس لیے اگر خود نہیں کر سکتے تو قادر بقدرت الغیر بھی قادر ہی ہوتا ہے، یعنی جو کسی اور سے مدد لے کے وضو کر سکتا ہے وہ بھی شریعت میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں وضو کی استطاعت ہے۔ تو آپ ایسا کر لیا کریں، اس مجبوری میں جمع بین الصلاتین پر عمل کر سکتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ کہ آپ ظہر کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں، اور ظہر سے پہلے آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے ہی آپ نے ظہر پڑھی، اور بالکل اینڈ میں پڑھیں جب ٹائم دیکھ لیں ختم ہونے والا ہو۔ تو جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا فوراً آپ نے اسی وضو سے عصر پڑھ لی، اور مغرب کو آپ نے ڈیلے کیا عشاء کے قریب تک، وضو کر کے آپ نے مغرب پڑھی، اور جیسے ہی سلام پھیرا تھوڑی 1-2 منٹ کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے فوراً اسی وضو سے عشاء پڑھ لی۔ تو اس طرح مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ نماز قضا نہیں کرنی، ہر نماز اپنے ٹائم کے اندر اندر ہو رہی ہے، لیکن ضرورت کے وقت اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو قطروں کا تو جہاں تک مسئلہ ہے نا، اگر بار بار قطرے آ رہے ہوں کہ پورے ٹائم میں وضو باقی ہی نہ رہتا ہو، قطرے آ جاتے ہوں، تو بھی تیمم کا حکم نہیں ہے، بلکہ پھر بھی وضو ہی کرنا پڑے گا، لیکن قطرے سے پھر وضو ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ جس آدمی کو کنٹینیو کوئی بیماری ہو، وضو ٹوٹ رہا ہو مسلسل، تو پھر اس عذر سے اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ تو کنٹینیو قطرے آتے رہتے ہیں اگر آپ کو، تو پھر تو یہ ہوگا کہ وضو کریں گے تو قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اور اگر یہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی پانی تک جانا ہی ممکن نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ٹب میں پانی اٹھا کے لے آئے تاکہ آپ کو آپ کے بستر پہ وضو کرا دے، پاسبل ہی نہ ہو، تو پھر تیمم آپ کے لیے جائز ہے۔